میں اور میری خالہ ایک جوان عورت تھی۔ وہ جب بھی کبھی گھر میں اکیلی ہوتی تو مجھے اپنے پاس بلا لیتی۔ میں بھی مجبور ہو کر ان کے پاس چلا جاتا اور کچھ حسین لمحے ان کے ساتھ گزارتا۔ مجھے خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے ذرا بھی پردہ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن خالہ گھر پر اکیلی تھی جب انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور میری خالہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ اس وقت میں اپنے خالو حیدر کے گھر میں رہنے آیا تھا، کیونکہ امی ابو دونوں سعودی عرب جا رہے تھے۔ روانگی سے پہلے جب چھوٹے خالو ابو سے ملنے آئے اور مبارکباد دینے آئے تو انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا کہ بلال کو ہمارے گھر چھوڑ جائیں۔ ابو نے انہیں کافی منع کیا کہ بلال بڑا ہو گیا ہے اور اپنا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے ابو کو راضی کر ہی لیا اور میری دلی خواہش پوری ہو گئی۔ میرے پاس ہمارے پرانے گھر کی چابی ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، جسے میں اپنے مقصد کے لیے بھرپور استعمال کرتا ہوں۔ خالہ مارا کی شادی میرے خالو سے کوئی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، مگر اس وقت خالہ کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دھیمے لہجے والی اور بھرپور جسم کی مالک تھی۔ خالو اور خالہ کی جوڑی مثالی سمجھی جاتی تھی، پر وہ دونوں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور شاید وہ دونوں اسے اپنی قسمت لکھا سمجھ کر صبر کر کے بیٹھے تھے۔ خالہ اور خالو کا پیار بہت زیادہ تھا، اور میرا اندازہ تھا کہ خالو نے ان کے ساتھ کوئی رات بھی ضائع نہیں کی ہوگی، کیونکہ شادی کے بعد خالہ کا بدن اتنا ہی دلکش ہو گیا تھا۔ صورت تو پہلے ہی لاجواب تھی، مگر اب جسم کا ہر حصہ اپنی طرف محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت جب خالہ گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تب خالہ نے مجھ سے پوچھا کہ بلال بیٹا آج کالج نہیں جانا؟ میں نے دل ہی دل میں خالہ کے بیٹا بلانے پر برا مانتے ہوئے کہا کہ نہیں خالہ، سیمسٹر ختم ہو گیا ہے نا، اس لیے 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہیں۔ خالہ نے سر ہلایا اور جھک کر میز پر کپڑا مارنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ مجھے خالو کے گھر آئے ہوئے رات کو کھانے کی میز پر خالو نے خالہ کو مجھ سے کہا کہ انہیں 20 دن کے لیے لاہور جانا ہے۔ اگر انہیں زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا ہوتا تو وہ خالہ کو ساتھ لے جاتے، مگر اس دفعہ میں خالہ کے گھر پر تھا تو انہوں نے اکیلی ہی جانا مناسب سمجھا۔ میں نے خالہ کی روٹین اور ان کی عادتوں کو اچھی طرح جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ چائے کا استعمال زیادہ کرتی ہیں، اور چائے کھلے دودھ کی بنتی ہے، اور میں ڈبے کی دودھ کی چائے پینے کا عادی ہوں۔ میں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خالہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی ہیں اور مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ ہم دوست آپس میں مل کر ایک دوسرے سے آف ورڈ استعمال کر رہے تھے، اور میں جو کچھ بکواس کر رہا تھا وہ انتہائی بےہودہ تھی۔ خالہ حیران و پریشان تھی، مجھے بکواس کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، پر میوزک کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کافی دیر تک سنتی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو کچھ دوستوں سے ملنے جا رہا تھا تو خالہ کو بتانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا میں نے چائے پینی ہے، بنا دیں گی کیا؟ خالہ نے مسکرا کر کہا کیوں نہیں، میرے بچے بس 2 منٹ رک جاؤ، کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں آ کر بیٹھ گیا اور سامنے لان اور پھولوں کو دیکھنے لگا۔ ایک پھول مجھے پسند آیا، میں نے اسے قریب سے جا کر دیکھا اور پھر اسے توڑ لیا۔ خالہ مجھے آواز دے رہی تھی، میں نے جواب دیا باہر ہوں، تو وہ ٹرے پکڑ کر باہر آ گئی۔ اس میں 2 کپ چائے تھی۔ انہوں نے ایک کپ مجھے پکڑایا اور دوسرا خود اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ میں نے وہ پھول جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ خالہ آپ بور نہیں ہوتی ہیں؟ آپ سارا دن گھر میں رہ کر اکیلے، کہیں باہر چلی جایا کریں گھومنے۔ خالہ نے کہا نہیں بلال، میں آپ کے خالوں کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہوں، لیکن ان کے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ایک مووی لگائی اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ خالہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مووی دیکھنے لگی۔ خالہ نے جب دیکھا کہ یہ وہی بکواس ہو رہی ہے جو میں دوپہر میں گیم کھیلتے وقت کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا جی، ساری گالیاں اور بکواس تم نے یہاں سے سیکھی ہیں؟ وہ بولی بیٹا یہ تو بہت گندی بات ہے، تم بہت ہی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہو۔ شرم سے میرا پسینہ چھوٹ گیا ہے۔ خالہ نے پھر کہا میں آسیہ سے بات کروں گی کہ تم پر نظر رکھے، تم ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور خالہ کو کہا کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ پر کیا کروں، سب لڑکے اسی طرح کی بکواس کرتے ہیں، مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں ہی منہ سے نکلتی ہیں۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا ڈرو نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، مجھے پتا ہے کہ تم لڑکے کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا یار کوئی اور مووی لگاؤ، یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ پھر جا کر میری سانس میں سانس آئی اور میں نے خالہ سے پوچھا کہ کون سی مووی لگاؤں، تو انہوں نے کہا کوئی انڈین مووی لگاؤ۔ میں نے کوئی انڈین مووی لگا دی۔ خالہ مووی دیکھ رہی تھی اور میں چوری چوری انہیں دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھی اور صوفے کی ٹیک اور بازو سے لگ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر اپنی دوسری ٹانگ پر رکھی۔ مجھے لگا کہ خالہ نے میری اس حرکت کو نوٹ کیا ہے اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی خالہ کی طرح دوسرے کونے پر بیٹھا ہوا تھا۔
پھر خالہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پوزیشن صحیح کی اور میں نے بھی انہیں دیکھا اور صحیح ہو کر بیٹھنے میں ہی بہتری سمجھی۔ خالہ ہنس پڑی اور مجھے کہا بلال میری نقل اتار رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا تو انہوں نے مصنوعی سا غصہ کرتے ہوئے کہا کیوں مجھے تنگ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا ہاں تھوڑا سا، اور پھر ہنس پڑی اور بولی کیوں؟ اور میں نے فوراً کہا یار اتنے دن ہو گئے ہیں نہ کسی کی ڈانٹ کھائی ہے نہ کسی سے جوتے، اوپر سے آپ انتہائی بور ہیں۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے اور کہا بلال کیا میں واقعی میں بور ہوں؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا تجھے مار کھانی ہے تو میں لگا دیتی ہوں۔ وہ مجھے کوئی معصوم سے شرارتی بچہ سمجھ رہی تھی اور یہ بات میرے فائدے میں تھی۔ خیر اسی طرح کی فضول باتیں کرتے کرتے خالہ مجھ سے کافی فری ہو گئی۔ جب رات کے 11 بجے ان کے موبائل پر خالو کا فون آ گیا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں نے تھوڑی دیر مووی دیکھی، میں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تبھی مجھے خالہ کے کمرے سے چچی کی آواز آئی یار بہت مس کر رہی ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیسے گزریں گے یہ دن، پتہ نہیں دوسری طرف سے کیا کہا گیا، مگر جو خالہ نے کہا وہ میرے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا اور فریش ہو کر کچن کی طرف گیا تو دیکھا کہ کچن میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خالہ کے کمرے کی طرف جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا، یعنی خالہ سو رہی ہے۔ میں نے کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنائی اور پھر کچھ گرم کر کے میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا رات کو نیند نہیں آئی، بہت دیر سے سوئی اس لیے صبح جلدی نہیں اٹھ سکی۔ میں نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں، آپ نے ناشتہ کرنا ہے نا، چلے آج آپ کا ناشتہ میں بناتا ہوں۔ وہ بولی تم اور ناشتہ، واہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا فریش ہو کر آئے، میں ناشتہ بناتا ہوں پھر بات کریں گے۔ خالہ نے سر ہلایا اور مسکراتی ہوئی دوبارہ اپنی کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا خالہ ناشتے میں کیا پسند فرمائیں گی؟ خالہ نے کہکا لگایا اور کہا بکواس نہیں کرو بلال، مجھے پہلے ہی شرم آ رہی ہے۔ میں نے دوبارہ سر جھکایا اور کہا جیسے آپ کی مرضی، اور مڑ کر کچن کی طرف جانے لگا تو خالہ نے مجھے دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کی کرسی کے پیچھے گیا اور چھپ کر کہا خالہ آپ کا ناشتہ، اور ٹرے ان کے سامنے رکھ دی۔ خالہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے بالوں کو خراب کر دیا اور کہا واہ بہت عقل مند ہو، میں تو سمجھی تھی کہ تم بھی آج کل کے لڑکوں کی طرح بے پرواہ ہوگے۔ میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا جو میرے سر پر تھا اور کہا یار میرا اسٹائل خراب کر دیا۔ خالہ نے میرے گال پر ایک ہلکا سا تھپڑ لگایا اور کہا کچھ خراب نہیں ہوا، آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ خالہ نے ناشتہ کیا اور پھر کہا کہ بلال بہت شکریہ، چلو پکی دوستی کرتے ہیں، آج بہت دن بعد میں اس طرح ہنسی ہوں اور اتنا اچھا ناشتہ کیا ہے۔ شکریہ، میں نے منہ بنا کر کہا، تو کیا میں آپ کا دوست نہیں ہوں؟ خالہ نے میرے گال پر چٹکی کاٹی۔ دوست تو ہو پر کچے والے، آج پکی دوستی کر لو۔ تو میں نے اپنا گال لا کر کہا یار ایک تو یہ بہت گندی عادت ہوتی ہے، آپ انٹیوں کی گال ہی لال کر دیتی ہیں۔ خالہ پھر کہکا لگا کر ہنسنے لگی اور دونوں ہاتھوں کو میرے کانوں کی طرف بڑھایا تو میں نے دوڑ لگا دی۔ خالہ ہنستے ہوئے میرے پیچھے دوڑ پڑی اور کہا رکو، میں آنٹی لگتی ہوں تجھے؟ خالہ رک گئی اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر سانس لیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ ساتھ میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا کیا ہوا؟ تو خالہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور میرے دونوں کانوں پر چٹکی کاٹ لی۔ میں نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا کوئی دوستی نہیں آپ سے، آپ تو بہت بے رحم ہو۔ خالہ نے ہنستے ہوئے مجھے دیکھا اور مجھے چٹکی کاٹی تھی وہاں پیار کرتے ہوئے کہا اچھا نا یار، سوری۔